میرے ایمان والے بھائیوں، عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. عزت نفس کا درس اگر لینا ہے تو کربلا کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین، جگر گوشے بطول سیدنا امام حسین سے پوچھو عزت نفس کہتے کس کو ہیں؟ وہ مستقل ایک فلسفہ ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے شہادت کا. میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک اسلامی فلسفہ ہے، جس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام کی طویل ترین تاریخ کا بہت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ میں جائزہ لینا پڑے گا. تو عزت نفس آپ نکاح میں باہر نہیں جا سکتا. عورتوں کو بلایا گیا، زلیخا سے بات پوچھ کی گئی، سب بیک زبان ہو کے پکار اٹھی، قصوروار ہم ہیں، یوسف تو پاک دامن ہے. یوسف باہر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا کی. ان حالات کو سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے ان نامساعد حالات میں آپ پر نازل فرمائی جبکہ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے. پہلے سورت کو آپ پر نازل کر کے اس کا مضمون آپ کے سامنے واضح کر کے اس حقیقت کو بتا دیا گیا کہ جس یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، طرح طرح کے الزامات لگے، نہایت نامساعد حالات سے گزرے، جو اللہ ان کو مصر کا بادشاہ ان نامساعد حالات سے گزار کے بنا سکتا ہے، میرے محبوب وہی اللہ آپ کو مکے سے نکال کر پھر مکے کی حکمرانی اور مکے کا غلبہ اور مکے کی فتح آپ کو عطا کر سکتا ہے. اس سورت کا نزول ہوا اور کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ مکہ المکرمہ کو الوداع کہیں، ہجرت فرمائیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ ہیں وہ نامساعد حالات جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا. اللہ کی حمد اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے 26ویں پارے میں موجود سورہ محمد کی آیت نمبر 13 تلاوت کی تھی. اب ذرا اس کے مضمون کو دل تھام کے سنیے گا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے کل صبح ہی کہیں جانا ہے اور پھر واپسی ہے. زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہیے، باتیں بس اتنی ہوں جتنی یاد رکھ سکیں. ایک مجلس میں بہت ساری باتیں بھی تو مناسب نہیں ہوتی. انصاف سے بتائیے گا، ابھی تک کا درس آپ کی سمجھ میں آیا اور محفوظ بھی ہو گیا؟ تو اب دیکھیں کہ قرآن مقدس میں جو 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کے ساتھ میں یا تو مکیہ لکھا ہوگا یا مدنیہ. ہر صورت میں سے کوئی صورت یا تو مکی ہوگی یا مدنی ہوگی. 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں تو مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں. آپ اس کا فارمولہ یاد کیجئے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح کے سوالوں کا جواب دینا، اس لیے کہ پوری دنیا میں آپ کا تعارف اس عنوان سے ہے کہ یہ مسلمان قرآن والے ہیں، یہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے بالمقابل دینی تعلیم کو یہ مقدم رکھتے ہیں. ان کا کوئی بچہ ایسا نہیں جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، ان کے ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ایک ایک فرد کے گھر میں اس کی دھارمک کتاب موجود ہو. کوئی قوم ایسی نہیں ہے. یہ سعادت اللہ نے آپ کو بخشی ہے. میرے خیال سے دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں اللہ کا قرآن موجود نہ ہو. ہر گھر میں ہوتا ہے الحمدللہ.
تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، اس کا جواب دینا آپ کا مذہبی فریضہ ہے، 114 صورتیں ہیں۔ اور کوئی آپ سے پوچھے کہ اس میں کتنی مکی صورتیں ہیں اور کتنی مدنی صورتیں ہیں، اس کا جواب فراہم کرنا آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ تو فارمولہ یاد کر لیجئے تاکہ آپ اس سبق کو کبھی فراموش نہ کر سکیں۔ سورۃ البقرہ کی جو بالکل آخری آیت ہے، جب آپ اس کا نمبر دیکھیں گے تو 286 لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286۔ 286 کو آپ ذرا اپنے ذہن کے پردے پر لکھیں، 286، اور اس کے بعد بائیں طرف کا جو 2 کا عدد ہے اسے حذف کر دیجئے۔ جب بائیں طرف جو 2 لکھا ہوا ہے اسے آپ حذف کر دیں گے تو اب عدد کتنا دکھائی دے رہا ہے؟ 86۔ یہ مکی صورتیں ہیں۔ پھر دوبارہ آپ لکھیے 286، اور دائیں جانب جو آپ کو 6 نظر آ رہا ہے، اس 6 کو حذف کر دیجئے۔ اب کتنا عدد دکھائی دے رہا ہے؟ 28۔ یہ مدنی صورتیں ہیں، یاد رکھیں گے۔ اچھا، جتنی صورتیں ہیں یا تو مکی یا مدنی، واللہ جتنی آیتیں ہیں وہ یا تو مکی ہوں گی یا مدنی ہوں گی۔ قرآن مقدس کی آیتوں میں سے صرف ایک آیت ایسی ہے جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اور آج میں آپ کو اسی آیت کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ سنا رہا ہوں، اسی ایک آیت کے حوالے سے جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کے مکی ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ صورت یا وہ آیت ہجرت مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوئی ہو۔ جو صورتیں، جو آیتیں نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور کسی بھی صورت یا آیت کے مدنی ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ صورت یا آیت ہجرت مصطفیٰ کے بعد نازل ہوئی ہو۔ یہ آیت وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یہ آیت آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد نہیں، دوران ہجرت راستے میں آپ مکے سے نکلے، بہت قریب کھڑے تھے مکے کے، بالکل قریب کھڑے ہو کے آپ اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اے مکہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کے ظالم اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔